آج جو آپ نے موضوع رکھا ہے کہ داستان کے آغاز و ارتقاء پر، ابھی یہ عزیزم کیا نام ہے ان کا، غلام نبی کمار نے جو ایک مختصر سا جائزہ لیا، ظاہر ہے کہ ہمارے یہ شاگرد یہاں پر رہے ہیں اور یہ پوری طرح سے اس موضوع پر احاطہ نہیں کر سکے۔ ابراہیم افسر آئے نہیں، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اہم لکھنے والے ہیں۔ ابھی جو ریشمہ پروین نے کہا واقعی، اور ہمارے اسلم جمشید پوری صاحب نے، کہ داستان کا معاملہ یہ ہے کہ افسانوی ادب، یا انگلش میں جو اسے فکشن کا نام دیتے ہیں، اس میں اہم ترین صنف اور قدیم ترین صنف داستان ہے، اور داستان ہی کی بنیاد پر آج ناول اور افسانے فروغ پا رہے ہیں۔ یہ بات سب دہرانے کی نہیں ہے کہ داستان کا آغاز انسانی زندگی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہوا، یعنی جب کبھی پہلی بار کسی نے کوئی اپنا واقعہ، اپنی زندگی کا واقعہ، کوئی حادثہ کسی کے سامنے دہرایا ہوگا تو اسے لوگوں نے دلچسپی سے سنا ہوگا، پھر اسی کو دوسرے تیسرے چوتھے شخص نے آگے بڑھایا ہوگا تو اس میں مبالغہ بھی شامل ہوا ہوگا، اور اس میں اور بہت سی باتیں شامل ہو گئی ہوں گی، اور ایک کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ ایک بڑی داستان بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رستم ایران کا ایک پہلوان تھا، لیکن فردوسی کے بیان نے اسے بہادری کی علامت بنا دیا۔ اسی طرح یہ اور جو آپ کے عشقیہ قصے ہیں مختلف شہروں میں، ملکوں میں، چاہے وہ لیلا مجنو ہو، شیریں فرہاد ہو، سوہنی مہیوال ہو، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی لوگ عشق کرتے ہیں، لیکن جب اس عشق کو تحریری شکل دے دی جاتی ہے اور اسے بیان کیا جاتا ہے تو اس بیان میں سامعین کی یا قارئین کے لطف کے لیے بہت سی چیزیں شامل کی جاتی ہیں، اور وہ اس چھوٹے سے واقعے کو یا عشقیہ قصے کو داستان بنا دیتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ واقعہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا بیان طویل ہو جاتا ہے۔ اردو میں جو بھی اردو کی روایت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اردو میں جو داستانیں آئیں وہ فارسی، عربی اور سنسکرت کے حوالے سے، یا سنسکرت سے زبان سے جو یہاں پر آئی ہیں۔ بیشتر اصناف جو اردو کی ہیں، چاہے غزل ہو، قصیدہ ہو، مثنوی ہو، اور دوسری اصناف ہوں، مرثیہ ہو، وہ فارسی اور عربی سے یہاں مستعار لی گئی۔ یہی صورتحال داستان کی بھی رہی۔ نثری داستانوں کی جو بات ہوئی ابھی، کہ ہم داستان عموماً جو ہے نثر کی داستان کو ہی کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے دوست اسلم صاحب نے ذکر بھی کیا کہ منظوم داستانوں، ظاہر ہے وہ بھی داستان ہی ہے، وہ منظوم شکل میں ہے، اور ایک زمانے تک آپ جو ہماری عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سوانگ اور نوٹنکی سب منظوم ہی ہوا کرتے تھے اور بہت پاپولر ہوتے تھے، وہ بہت کھیلے جاتے تھے۔ آج بھی میرے خیال سے، اب مجھے پتہ نہیں کہ علی گڑھ یا نوچندی کے میلے میں سوانگ اور نوٹنکی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پہلے بہت ہوا کرتے تھے۔ تو منظوم داستانیں بہت مقبول رہی، اور اس کی مقبولیت کا سبب یہ تھا کہ بنسبت شاعری کے، وہ نثر کے، لوگ شاعری سننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو لیکن نثر اب دکن سے اگر آپ دیکھیں کہ دکن میں
جو داستانوں کی ابتدا ہوتی ہے تو دکن میں منظوم داستانیں زیادہ لکھی گئی، یعنی مثنویاں زیادہ لکھی گئی، اور پورے دکن میں آپ متعدد مثنویوں کی موجودگی میں صرف ایک داستان نثری داستان ہے، اور وہ ہے صبرس۔ وہ بھی تمثیلی انداز میں ہے، وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جیسے باغ و بہار ہو یا فسانے عجائب ہو، اس طرح کی یا مذہب عشق ہو، اس طرح کی نہیں ہے، وہ ایک تمثیلی داستان ہے۔ اور اسے کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو جو کچھ ملتا ہے اسی کو ہم ابتدا ہمیں مان لیتے ہیں تاکہ ہمارے ارتقاء کی تاریخ جو ہے وہ طویل ہو جائے۔ ادھر آؤ۔ جی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ سے نہیں۔ جی جی، تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو شروع ہوئی صبرس سے اس کی روایت شروع ہوئی، لیکن وہ روایت نہ دکن میں نہ شمالی ہند میں کوئی بہت اس کا کوئی اثر خاص پڑا نہیں کہ اس کے بعد داستانیں لکھی جاتی، یہ صبرس کے انداز میں صبرس نثر میں لکھی گئی، اور وہ دکن میں اور مثنویوں کے بجائے نثر میں کچھ لکھا جاتا۔ ایک مدت کے بعد جب شمالی ہند میں اردو میں لوگوں نے دلچسپی لی، وہ چاہے ولی دکنی کے کلام کے آنے کے بعد یا ولی دکنی کے آنے کے بعد، ورنہ شمالی ہند میں تو نثر اردو میں جو شاعری بھی کرتے تھے وہ لوگ بھی نثر جو ہے وہ فارسی میں لکھتے تھے، چاہے میر حسن ہو چاہے میر ہو، جب تذکرے لکھتے ہیں تو فارسی میں لکھتے ہیں، شاعری اردو میں کرتے ہیں۔ تو نثر کو اس لائق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس میں کچھ اپنی بات کہی جا سکتی۔ خود مرزا غالب جو خطوط لکھتے ہیں تو سب فارسی میں لکھتے ہیں، اور جب اردو کے خطوط لکھنا شروع ہوتے ہیں تو ان کی عمر کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر گیا ہوتا ہے، تب اردو میں خط لکھنا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کو جدید نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی 1848 کا ان کا شاید پہلا خط اردو کا ملتا ہے، اس سے پہلے سب فارسی میں لکھتے تھے وہ۔ تو 18ویں صدی میں جب اردو نثر کی ابتدا ہوئی تو ہم ایک زمانے تک، جس کا ابھی ذکر آیا، نوطرز مرصع کو اردو کی پہلی داستان سمجھتے تھے شمالی ہند کی، اور حسین عطا خاں کو اردو نثر کا باوائے آدم سمجھتے تھے۔ لیکن پھر مسعود حسین خاں کو جو ہیں، جب وہ حیدرآباد میں ان کا قیام تھا تو انہیں ایک مخطوطہ ملا، اور وہ مخطوطہ جو ہے اردو نثر کی تاریخ اس نے بدلی، اور وہ قصہ مہر افروز دلبر کے نام سے آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ قصہ مہر افروز دلبر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عیسوی خاں بہادر کی تحریر ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے یہ سب محققین کے قیاس ہوتے ہیں کہ وہ جو مخطوطہ ملا اس پر مخطوطے سے الگ ایک پہلے صفحے پر آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو تو ہاتھ سے انگلش کا بھی اس میں کچھ میٹر لکھا ہوا ہے، ایک آدھ لائن، اور اس کے علاوہ ایک صفحے پر ایک کونے پر لکھا ہوا ہے قصہ مہر افروز دلبر، اور نیچے لکھا ہوا ہے عیسوی خاں بہادر۔ تو مسعود حسین خان نے اور دوسرے محققین نے یہ تحقیق کی کہ یہ جو شخص ہے عیسوی خاں بہادر، اس کا زمانہ جو ہے وہ محمد شاہ کا زمانہ ہے، اور محمد شاہ کا زمانہ جو تھا وہ تھا 1719 سے لے کے 1748 تک کا زمانہ۔ اسی زمانے کی یہ داستان ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ اردو نثر کا آغاز اس صدی میں، اس زمانے میں پہلے ہو چکا تھا، یعنی کربل کتھا جو ہے وہ بھی اسی زمانے کی ہے، اور فارسی کی مشہور داستان جو بعد میں اردو کی طویل ترین داستان بنی، بوستان خیال،
بوستان خیال کا زمانہ تصنیف یا زمانہ تالیف ہے وہ بھی یہی ہے، محمد شاہ کا زمانہ۔ بوستان خیال فارسی میں جو لکھی گئی وہ 1726 سے لے کے اور 1748 تک، اور بعد تک وہ لکھتے رہے، وہ طویل 15 جلدوں میں تقریباً ہے وہ۔ بہرحال یہ پہلی داستان شمالی ہند کی باقاعدہ داستان جو مانی گئی وہ قصہ مہر افروز و دلبر ہے۔ اچھا، قصہ مہر افروز دلبر کا جو سن تصنیف یا سن تالیف جو مقرر کیا ہے محققین نے، وہ 1732-33 کے آس پاس کا ہی مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو ہمارے محققین ہیں وہ خارجی اور داخلی شواہد کی بنیاد پر وقت کا تعین کرتے ہیں، ورنہ نہ تو اس پر کوئی سن لکھا ہوا ہے، نہ کوئی صحیح طور سے مصنف کا نام ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر نو طرز مرصع کا نمبر آتا ہے، اور نو طرز مرصع جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حسین عطا خان تحسین نے ایک سفر میں لارڈ اسمتھ کے ساتھ دریا کے سفر میں اسے بیان کرنا شروع کیا تھا، اور پھر نواب آصف الدولہ کے دربار میں اس کی ابتدا تو 1767 میں یعنی 1768 میں ہوئی، لیکن اس کی تکمیل جو ہے وہ 1775 میں ہوئی، اور یہ سامنے آتی ہے۔ اور ایک چیز یہ دیکھیں کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا جو اسلوب ہے وہ بھی بالکل مقفع، مسجع، مرصع، یعنی اس کی فارسی اور عربی تراکیب سے بھرپور ہے۔ اور یہ جو میں نے بات پہلے عرض کی تھی آپ سے کہ کیونکہ 18ویں صدی میں شاعری تو لوگ اردو میں کرنے لگے تھے، چاہے وہ میر ہوں، درد ہوں، سودا ہوں، قائم ہوں، آبرو ہوں، یا ناجی ہوں، یا اور دوسرے لوگ ہوں، یہ سب شاعری تو اردو میں کرنے لگے تھے، لیکن نثر فارسی میں ہی لکھتے تھے۔ تو اس میں بھی کیونکہ وہ ماحول ہی اس وقت فارسی کا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ اس نے جب تحسین نے داستان لکھی، تحریری طور پر اس کے سامنے آئی، تو انہوں نے بھی اس میں فارسی کی شمولیت کو مناسب سمجھا یا بہتر سمجھا اپنے عہد کے ماحول کی وجہ سے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ آج کا طالب علم کیا آج کا استاد بھی کوئی اسے اچھی طرح سے اس کی قرأت نہیں کر سکتا، جس سے دقت ہوتی ہے جس طرح فسانہ عجائب کو پڑھنے میں۔ بہرحال یہ لکھی گئی، اور انہوں نے تحسین کا جب آپ اس کا نو طرز مرصع کا جب آپ دیباچہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو دیکھیں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک نیا اسلوب یا نئی زبان کی ایجاد کر رہا ہوں، اور جسے اردو سیکھنا ہے، یہ زبان ہندی سیکھنا ہے، وہ میری کتاب پڑھے۔ 18ویں صدی میں جیسے کہ میں نے کہا کہ زیادہ اردو نثر کا چلن نہیں تھا، تو اسی زمانے میں قصہ وہ آپ کے شاہ عالم نے اسی صدی میں عجائب القصص لکھی، نوعین ہندی لکھی گئی، اور ایک غوث زرری کے ایک کتاب اور تھی، وہ بھی انہوں نے قصہ چہار درویش کے نام سے اس میں لکھی گئی۔ لیکن اردو نثر یا داستان کی تاریخ میں جو اہم تبدیلی آئی یا اہم انقلاب آیا، وہ آیا فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد۔ 1800 میں جب فورٹ ولیم کالج کا قیام ہوا، اور جس کا قیام کا مقصد انگریزوں کو ہندوستان کی تہذیب اور یہاں کی زبان سکھانا یا اس سے واقف کرانا تھا، تو بہرحال مقصد ان کا کچھ رہا ہو، لیکن ہماری زبان کا فائدہ ہوا، اور اردو نثر کو یا ایک اسلوب مل گیا۔ اور اس میں بہت سی داستان تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی داستانوں میں اس لیے داستان کو ترجیح دی گئی ترجمہ کرانے کے لیے کہ داستان جو ہے، داستان میں کسی بھی ملک یا کسی بھی شہر یا کسی بھی زمانے کی معاشرت کی پوری عکاسی ہوتی ہے، ولادت سے لے کے وفات تک تمام رسومات،
دیکھیے تاریخ کی کتابیں جو ہیں، تاریخ کی کتابوں میں صرف یہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ نے کتنی جنگیں لڑی، کتنی فتوحات کی، کتنے ملکوں کو اس نے یا کتنے شہروں کو اس نے پر قبضہ کیا. اس میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ اس زمانے کے لوگ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کس طرح رہتے تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے، یا کیا رسومات اس عہد میں رائج تھی. یہ چیز جو ہے یہ صرف داستانوں سے آپ کو مل سکتی ہے. ایک باغ و بہار آپ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں جو مختصر سی داستان ہے، بہت چھوٹی سی داستان ہے، ایک اس سے ضخیم تو ناول لکھے جاتے ہیں، اس میں آپ کو ولادت سے لے کے وفات تک کی رسومات مل جائیں گی. ایک صفحے پہ پورے آپ کو کھانوں کے نام مل جائیں گے باغ و بہار میں، جس کے بہت سے نام بھی آج کی خواتین بھی جن کے ناموں سے واقف نہیں ہوں گی. تو یہ چیزیں اسے جاننے کے لیے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلکرسٹ نے جو اپنے مترجمین سے یہ کہا تھا کہ آپ روزمرہ کی زبان میں ان کتابوں کو لکھیے. تو ابھی جیسے نام بھی آئے، ان کے بہت سی داستانیں یہاں سنسکرت سے بھی ترجمہ ہوئی، عربی سے ترجمہ ہوئی، فارسی سے ترجمہ ہوئی، یہ سامنے آئی. اس کے علاوہ جو جب 19ویں صدی میں پھر اس کا باقاعدہ نثر کا رواج ہو گیا، جب اس فورٹ ولیم کالج کی کتابیں سامنے آ گئیں تو باقاعدہ اس کا رواج ہو گیا اور دوسری داستانیں لکھی جانے لگی جو کالج سے ہٹ کے لوگوں نے لکھنا شروع کی. ظاہر ہے اس زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ دو ہی مشہور دبستان مانے جاتے تھے اردو کے، یا دو مرکز کہنا چاہیے، لکھنؤ اور دلی. اہم مرکز یا دبستان مانے جاتے تھے. تو لکھنؤ میں بہت سی داستانیں لکھی گئیں. لکھنؤ میں رجب علی بیگ سرور نے جو داستان لکھی فسانہ عجائب، جس کی ابتدا انہوں نے جلا وطنی کے زمانے میں کانپور میں کی تھی. اور آپ لوگ اگر دیکھیں، طالب علموں سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ جو رجب فسانہ عجائب کی شکل آج آپ کے سامنے ہے وہ اس طرح نہیں تھی پہلے. 1824 میں جب رجب علی بیگ سرور نے پہلی بار اس کتاب کو، اس داستان کو لکھا تھا تو بہت سلیس اور سادہ نثر میں لکھا تھا، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروفیسر محمود الہی نے شائع بھی کیا ہے، اور اس کا نام ہے کہ فسانہ عجائب کا پہلا متن کے نام سے انہوں نے شائع کیا ہے. لیکن پھر ایک طرح یہ ہوا کہ جب لکھنؤ اور دلی کا مقابلہ ہو گیا نثر کا، موضوعات کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، تو رجب علی بیگ سرور نے اس اپنی داستان میں ایک کہنا چاہیے کہ اسے مسجع، مرصع، مقفع نثر میں تبدیل کر دیا. اسے پتہ نہیں کتنی بار، 17-18 بار بار اسے اس پر نظر ثانی کی اور اسے زبان کو مشکل ترین بناتے چلے گئے. جو 1863-62 کے آس پاس جو آپ کے ہمارے سامنے ہے وہ آخری ایڈیشن اس کا ہے. کتنی بار انہوں نے اس میں تبدیلی کی اور اسے مشکل. ایک چیز ہوتی ہے دیکھیے آورد اور ایک ہوتی ہے آمد. تو پہلے جو ان کی ابتدائی شکل تھی وہ آمد کی شکل تھی، اور پھر اسے آورد میں وہ تبدیل ہو گئی کہ آمد وہ کہ جو آپ ایک طرح سے ذہن میں آتا چلا جا رہا ہے اور وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آورد وہ جو ایک ذہنی طور پہ ایک ارادتاً نثر کو مشکل بنانا، جسے ہم عام طور پہ مثال کے طور پہ دیتے ہیں کہ میر کا ایک شعر ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. آمد کا شعر ہے، بالکل سیدھے لفظ ہیں. نثر بھی کریں تو اسی طرح سودا جب کہتے ہیں، سودا کیونکہ قصیدے کے شاعر تھے اور ان کے ہاں لفظوں کی گھن گرج ایک ملتی ہے کہ وہ اسی مفہوم کو اس طرح کرتے ہیں کہ سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. تو مفہوم دونوں کا ایک ہے لیکن لفظیات دونوں کی بدل گئی ہیں. ایک جگہ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، ادھر آپ دیکھیے کہ سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت،
خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. تو آپ یہ چیز جو ہے نثر اسلوب کا فرق جو ہے یہ آپ باغ و بہار میں اور فسانہ عجائب میں دیکھ لیں گے. فسانہ عجائب کا اسلوب وہ اسلوب ہے جو میر کا اسلوب ہے, اور باغ و بہار اس کا فسانہ عجائب کا اسلوب وہ ہے, باغ و بہار کا اسلوب میر کا اسلوب ہے, اور فسانہ عجائب کا اسلوب جو ہے وہ سودا کا. سودا کیونکہ آپ کو معلوم ہے سادہ قصیدے کے بنیاد پر یا قصیدے کی وجہ سے انہیں زیادہ شہرت حاصل ہوئی, اور قصیدے میں جب تک شکوہ الفاظ نہ ہوگی, اس کے الفاظ میں پر شکو نہیں ہو, کیونکہ شکو وہ جو ہے قصیدہ نواب کے یا بادشاہ کے روبرو پیش کیا جاتا ہے, اور اس میں الفاظ کی نشست و برخاست پر خاص دھیان دیا جاتا تھا. بہرحال 19ویں صدی میں داستانوں کو خاص رواج ملا, اور اتنا رواج ملا کہ بوستان خیال جیسی زخیم داستان جو فارسی میں تھی, میر محمد تقی جعفری کی, وہ ترجمہ کی گئی. غالب نے کے جو ایک بھانجے تھے, غالب کے بھانجے تھے میر امان علی دہلوی, انہوں نے خواجہ میر امان علی دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا, جو ترجمہ نامکمل رہا ہے, ان کے انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے قمر الدین نے اسے مکمل کیا. اچھا, ایک پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب اس کے بہت سے تراجم ہوئے, رامپور میں ہوئے اور دوسری جگہ ہوئے, پھر اسی زمانے میں جو ایک داستان کا بھی ذکر بھی آیا کہ فورٹ ولیم کالج میں داستان امیر حمزہ لکھی گئی, یہ جو خلیل خان عاشق نے ایک ہی جلد میں لکھی تھی, وہ اس کی مختصر تھی, لیکن اسے جب ری رائٹ کیا گیا, اسے دوبارہ لکھا گیا, تو وہ سمجھیے کہ 1000 صفحات کی جلدیں تھی, اور 36 جلدیں 1000 صفحات کی, تو کتنی طویل ہو. تصدق حسین اور دوسرے کئی لوگوں نے اسے لکھا, اسے داستان کو, اور منشی نول کشور نے اس کے کئی ایڈیشن چھاپے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ داستان کی جو دلچسپی تھی وہ 19ویں صدی میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. لوگ اتنی ضخیم داستانوں کو, آج کا قاری جو ہے وہ ایک ناول بھی نہیں پڑھ پاتا پوری طرح سے, اور پڑھتے بھی ہیں تو لوگ موبائل پہ پڑھتے ہیں, اور اس زمانے میں یہ 1000 صفحے کی ایک جلد نہ صرف چھپتی تھی بلکہ لکھی جاتی تھی, اور کئی ایڈیشن آتے تھے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے طنز و مزاح نگار مرزا فرت اللہ بیگ نے ایک مضمون لکھا ہے بوستان خیال پر. اس میں لکھا ہے کہ کمبختوں نے جلد کا سائز ایسا رکھا ہے کہ سینے پر رکھ کر پڑھو تو سینہ دکھنے لگے, اور اگر پڑھتے پڑھتے جھپکی آ جائے تو چہرہ زخمی ہو جائے. تو آپ لوگ کبھی لائبریری میں دیکھیے تو وہ اس کی جلدوں کی ضخامت. تو آپ یہ دیکھیں کہ 19ویں صدی کے اواخر تک, 19ویں صدی کی یعنی 20ویں صدی کی ابتدا تک داستانوں کا رواج رہا, اور یہ صبرت سے لے کے پھر آپ کے اس میں 18ویں صدی میں آئے تو قصہ مہر افروز دلبر, نو طرز مرصع, عجائب القصص, نو آئین ہندی, پھر فورٹ ولیم کالج کی ایک طویل فہرست ہے, چاہے طوطا کہانی ہو, آرائش محفل ہو, باغ و بہار ہو, وہ ایک طویل فہرست ہے اگر اسے آپ دیکھیں گے. اور اس کے باہر فورٹ ولیم کالج سے باہر فسانہ عجائب ہے, داستان امیر حمزہ ہے, بوستان خیال ہے. اردو کی یہ ذہن میں رکھیں ہمارے طالب علم کہ اردو کی 2 طویل ترین داستانیں ہیں, اور وہ ہیں بوستان خیال اور داستان امیر حمزہ. داستان امیر حمزہ 46 جلدوں میں ہے, طلسم ہوشربا اسی کا حصہ ہے, اور بوستان خیال 15 جلدوں میں ہے. تو یہ طویل ترین داستانیں ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ دھیرے دھیرے جب ناول 1869 میں ناول لکھا گیا, ناول آ گیا تو ان پر اثر تھا, لیکن دھیرے دھیرے چینج ہوتا چلا گیا. اس میں ماحول یہاں کے کیونکہ سیاسی بدلا تو مغربی اثرات بھی اس پہ آ گئے, اور مغربی اصناف بھی اردو ادب میں داخل ہو گئے. اب تک مشرقی اصناف شامل تھیں, فارسی اور عربی سے جو آئی تھیں, اور پھر جب نظم بھی آ گئی, افسانہ بھی آ گیا, ناول بھی آ گیا, سوانح بھی آ گئی, بایو, اور آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سی مضمون نگاری بھی آ گئی.
تو یہ تبدیلی آئی، لیکن 20ویں صدی کے اوائل تک داستانوں کی مقبولیت رہی. تقریباً آپ کے صبرت سے لے کے اور 20ویں صدی کے اوائل تک داستانوں کا رواج رہا. ایک 200-300 سال کی طویل کہانی ہے جس میں بہت کچھ لکھا گیا. داستان کی اصل میں آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ داستانوں کو کیوں پڑھیں، کیوں دیکھیں. تو بھائی کچھ میرا تو یہ ہے کہ جب پھر داستانوں کو نہیں پڑھیں یا قدیم اصناف کو نہیں پڑھیں تو پھر اردو ہی کیوں پڑھیں، ادبی کیوں پڑھیں. قصیدہ بھی پرانی صنف ہے، مثنوی بھی پرانی صنف ہے. اگر ہم انہیں پڑھتے ہیں تو اسے بھی پڑھنا پڑے گا. ہمیں اپنے اس عہد کی تہذیب اور اس عہد کی زبان کے ارتقاء کے بارے میں اگر دیکھنا ہے تو داستانوں کا مطالعہ لازمی ہوگا. اردو میں داستانوں کی ایک طویل روایت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ بہت کم لوگوں نے داستان پہ کام کیا ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ داستانوں میں ایک ہمارے نہ صرف تہذیب کی عکاسی ہوتی ہے بلکہ زبان کا ذخیرہ موجود ہے کہ اس عہد کی زبان. اور زبان اگر سیکھنی ہے، ہمارے فکشن نگاروں کو اگر زبان سیکھنی ہے، بیان سیکھنا ہے، منظر نگاری سیکھنی ہے، جزیات نگاری سیکھنی ہے، مکالمہ نگاری سیکھنی ہے، تو اس سے پہلے داستان پڑھنی چاہیے. جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ جب کوئی شاعر شاعری شروع کرتا تھا اور کسی استاد کے پاس جاتا تھا تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو کتنے ہزار شعر یاد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے عہد کے فکشن نگاروں کو، افسانہ نگاروں کو پہلے داستانوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ داستان کے ایک جز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اتنی طویل اس میں جزیات نگاری کا یا بیانات کا. اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ داستان امیر حمزہ، شاید اس پہ کوئی یقین بھی نہ کرے کہ داستان امیر حمزہ لکھنے کی جب فرمائش کی گئی نول کشور نے کہ مجھے یہ چھاپنی ہے، تو یہ ان داستان گو جو مرزا تصدق حسین اور محسن ان لوگوں سے کہا گیا، تو یہ لوگ داستان لکھ کے نہیں دیتے تھے انہیں، یہ بیان کرتے جاتے تھے اور زود نویس کاتب لکھتے جاتے تھے. بوستان خیال جب لکھی گئی، محمد تقی خیال نے جب لکھی تو محمد شاہ کے دربار میں وہ سنائی جاتی تھی، محمد شاہ سنتا تھا اور 22 زود نویس کاتب جو ہیں وہ لکھتے جاتے تھے. تو جیسے کہا جاتا ہے کہ داستان جو ہے وہ بیان کا فن ہے، زبانی بیانیہ. داستان تحریر کا فن نہیں ہے، تحریر میں تو بعد میں آئی، کیونکہ داستان میں ضمنی کہانیاں شامل ہوتی ہیں. داستان کا جز ایک اہم جز طوالت ہے. داستان کی طوالت جو جز ہے وہ داستان کو بڑھاتی چلی جاتی ہے. داستان جتنی طویل ہوگی اتنی ہی دلچسپ ہوگی. اب آپ نے پڑھا الف لیلہ، الف لیلہ جسے بہت سے لوگ الف لیلہ کہتے، الف لیلہ 1000 رات کی کہانیاں. یعنی ایک کہانی جب ختم ہوتی ہے، 1000 کہانیاں، ایک کہانی جب بیان ہوتی ہے تو اسی میں سے دوسری کہانی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. ضمنی کہانیاں ایک کہانی بنیادی کہانی، مرکزی کہانی ہوتی ہے، اس میں اتنی ضمنی کہانیاں شامل ہو جاتی ہیں کہ وہ داستان طویل ہوتی چلی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں 2 بس میں سے بات اپنی ختم کرتا ہوں پھر، کہ بوستان خیال سلطان معیز الدین کی کہانی ہے. سلطان معیز الدین 12ویں صدی عیسوی میں خلفائے فاطمی میں ایک سلطان تھے جس نے یہ آج جو الازہر یونیورسٹی ہے وہ انہی کی قائم کی ہوئی ہے، معیز الدین کی، جو آج دنیا کی قدیم ترین اور اہم ترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے. سلطان معیز الدین نے قائم کی تھی اور یہ اس بوستان خیال کے ہیرو ہیں. لیکن داستان گو نے اس ایک کردار کو لے کر اس کی ماضی اور مستقبل کو اتنا طویل بنا دیا ہے، اس میں مبالغے کے ساتھ، تخیل کے ساتھ. اصل میں داستان کیا ہے؟ داستان قوت متخیلہ کا بیان ہے. یعنی جس شخص کے پاس قوت متخیلہ ہوگی اور ذخیرہ الفاظ ہوگا وہ داستان بیان کر سکتا ہے. اچھا، داستان امیر حمزہ
داستان امیر حمزہ ایک کریکٹر لے لیا تاریخ اسلام سے، حضرت امیر حمزہ کا، اور اس میں ہے سینکڑوں ہزاروں واقعات ان کے ساتھ جوڑ دیے، تو ایک طویل ترین داستان بن گئی۔ تو بہرحال یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ داستان کا فن طوالت کا فن ہے، اور اس میں ضمنی کہانیاں شامل ہو جاتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی میں ما فوق الفطرت عناصر کو شامل کر دیتے ہیں۔ ما فوق الفطرت عناصر میں حیرت و استعجاب کی فضا پیدا کرنے کے لیے، آج سے بلکہ آج بھی ہے، 100 سال 150 سال پہلے بہت لوگ توہم پرستی تھی، لوگ ہر چیز پہ یقین کرتے تھے۔ اور ایک آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ داستانوں میں آج جتنی داستانیں ہیں 18ویں 19ویں صدی میں، اس میں ہمیشہ فاصلہ رکھا جاتا تھا وقت کا، یعنی دمشق میں ایک شہر تھا، دمشق مصر، یونان، روم، چین، یہ اس زمانے میں داستانوں کے کردار وہ شہر ہوا کرتے تھے۔ آج وہ شہر سب قریب ہیں، 2 3 گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے، لیکن اس زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر داستان کو کچھ بھی کہہ سکتا تھا، اور سامعین اس کی بات پر یقین کرتے تھے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا۔ داستان کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ چاندنی چوک میں نے 52 گز کا دیو دیکھا، وہ یہ کہتا ہے کہ دمشق میں ایسا ہوا تھا، چین میں ایسا ہوا تھا۔ بہرحال داستان کا یہ ایک مختصر سا، میں نے آج اصل میں میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن اسلم صاحب نے کہا، اسلم صاحب کا پروگرام تھا، تو میں نے مختصر سی بات کی